ویلکم ٹو دا فوڈ اینڈ ہیلتھ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایلوویرا۔ ایلوویرا کیا ہوتا ہے، اس کی کیا فوائد ہیں اور ہم اس کو استعمال کر کے کیسے مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے شروع کرتے ہیں کہ ایلوویرا ایکچولی ہوتا کیا ہے۔ ایلوویرا کی مقبولیت کے پیش نظر اب اس سے تقریباً سبھی لوگ واقف ہیں۔ یہ پودا دوائی خصوصیات کے باعث لوگوں میں زیادہ مقبولیت حاصل کرتا جا رہا ہے۔ ایلوویرا کا پودا بڑی آسانی سے گھر میں اگایا جا سکتا ہے اور یہ تیزی سے بڑھتا بھی ہے، اتنا کہ اگر آپ اسے روز بھی استعمال کریں تو یہ ختم نہیں ہوتا۔ اگر آپ چاہیں تو اسے خریدنے کی بجائے اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ اس ایک پودے میں جتنے فوائد پائے جاتے ہیں تو اس اعتبار سے میرے خیال میں اس کو ہر گھر میں لازمی موجود ہونا چاہیے۔ خاص طور پر خواتین کے چھوٹے موٹے مسائل کے حل میں ایلوویرا کا پودا بغیر پیسہ خرچ کیے آپ کو بے پناہ فوائد پہنچا سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ چاہیں تو بس تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی ہوگی اور آپ اس کو جو ہے وہ گھر میں اگا لیں اور آپ کے مسائل کی چھٹی ہو جائے گی۔ ویسے تو ایلوویرا کی لامحدود فوائد ہیں، لیکن میں آج آپ کے ساتھ صرف 10 ایسے اس کے فائدے شیئر کروں گی جن کو استعمال کر کے آپ جو ہے وہ مفید ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو مسئلہ ہے وہ ہے پیٹ اندر کرنے کے لیے۔ ایسے لوگ جن کی ایسی جابس ہوتی ہیں یا گھر میں جو فیمیلز ہوتی ہیں اور وہ سارا دن جو ہے وہ سیٹنگ ارینجمنٹ جن کی بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ان کے لیے جو ہے وہ ان کا پیٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو ان کے لیے کیا کرنا ہوگا، ان کو 3 کھانے کے چمچ ایلوویرا جیل اور گرائپ فروٹ 1 کپ دونوں کو جو ہے وہ ملا کے بلینڈ کر لینا ہے، اور دن میں جو ہے وہ آپ 2 یا 3 مرتبہ لازمی جو ہے وہ آپ نے اس کو پینا ہے۔ دوسرا مسئلہ ڈرائی بالوں کے لیے۔ گرمیوں میں جو ہے وہ بال بہت زیادہ خشک ہو جاتے ہیں اور سردیوں میں جو ہے ڈینڈرف بھی ہو جاتی ہے اور پھر بھی بال خشک ہو جاتے ہیں۔ تو ایسے بالوں کے لیے جو آپ نے کیا کرنا ہے کہ 2 چائے کے چمچ ایلوویرا جیل اور 2 ہی چائے کے چمچ آپ نے کوکونٹ آئل لے لینا ہے۔ دونوں کو آپ نے مکس کر کے اچھی طرح بلینڈنگ کر لینی ہے، اور پھر نہانے سے تقریباً 20 منٹ پہلے جو ہے آپ نے اس کو اپنے بالوں پر لگا لینا ہے، اور لگانے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے کسی بھی شیمپو کے ساتھ اپنا بال جو ہے وہ دھو سکتے ہیں۔ تیسرا مسئلہ پورس کو بند کرنے کے لیے۔ گرمیوں میں پورس کا سائز بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اگر اس کو پورس کو شروع میں ہی جو ہے وہ صحیح کر لیا جائے تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ اگر ان پورس کا سائز زیادہ بڑھ جائے تو یہ اسکن کے لیے بہت زیادہ جو ہے نقصان دہ ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، 1 چائے کا چمچ ایلوویرا جیل اور لیموں کا رس کے چند قطرے آپ نے مکس کر لینے ہیں، اور آپ نے کسی بھی روئی یا کاٹن کے سویپ کے ساتھ جو ہے وہ اپنے چہرے پر لگانا ہے، اور تقریباً دن میں جو ہے 4 یا 5 بار جو ہے وہ آپ لازمی جو ہے وہ اس کو لگائیں۔ چوتھا مسئلہ سن برن کے لیے۔ یہ سن بلاک کا کام بھی کرتی ہے ایلوویرا جیل۔ دھوپ میں نکلنے سے قبل جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی جو جیل ہے وہ آپ اپنے فیس پر آپ نے لگا لینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ سورج کی تیز اور مضر شعاؤں سے آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ پانچواں مسئلہ جل جانے کی صورت میں۔ جل جانے کی صورت میں آپ نے فوراً سے ایلوویرا کا رس لگا لینا ہے، اور جلن جو ہے وہ اس سے دور ہو جائے گی، اور جلن کے ساتھ ساتھ جراثیم کش اثرات زخموں کو جو خراب کر دیتے ہیں اور چھالے پڑ جاتے ہیں اس سے بھی جو ہے وہ آپ محفوظ رہ سکیں گے۔ 6 ناخنوں کے امراض کے لیے۔ ناخنوں کے امراض کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو لوگ جن کو فنگس لگی ہوتی ہے خاص طور پر، تو کیا کرنا کیا ہے کہ ایلوویرا جیل کا جو گودا ہوتا ہے وہ آپ نے لگانا ہے اپنے نیلز کے اوپر جہاں جہاں پہ انفیکشن ہوئی ہے، یا پھر جو جیل ہے، جیل آپ نے نکالی ہوئی ہے اور جیل میں جو ہے وہ آپ روئی ڈبوئیں، اور اس روئی کو جو ہے وہ آپ اپنے ناخن کے اوپر جو ہے وہ پٹی کی طرح باندھ لیں، اور اس کو جو ہے وہ رات پوری لگا کے آپ نے رکھنا ہے، اور روزانہ رات کو جو ہے وہ جہاں پہ فنگس بنی ہوئی ہے وہاں پر لگائیں، تو جو ہے وہ آپ کو بہت جلد سے افاقہ ہوگا۔ 7واں مسئلہ میک اپ کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے۔ میک اپ کے مضر اثرات کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے کہ ایلوویرا کا رس لے لینا ہے، اور 2 سے 3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ لگانا ہے اپنے فیس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد جو ہے 2 یا 3 گھنٹے کے بعد جو ہے وہ آپ اپنے اسکن جو ہے وہ آپ نے واش کر لینی ہے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ایک تو آپ کی رنگت میں بھی نکھار آئے گا اور جلد جو ہے وہ بھی تار و تازہ ہو جائے گی۔ 8واں مسئلہ اسٹریچ مارکس کے لیے۔ اسٹریچ مارکس جو ہیں وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں، جو جن کی ڈیلیوری ہوئی ہوتی ہے فیمیلز کی، وہاں پہ بھی جو اسٹریچ مارکس ہوتے ہیں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں،
اور اگر آپ کو کہیں چوٹ وغیرہ آئی ہے اور وہاں پہ اپنے کے چہرے پر داغ بن گیا ہے، آپریشن کے جو لگے ہوتے ہیں، آپریشن کے جو اسٹیچز لگے ہوتے ہیں، وہاں پر بھی جو ہے وہ آپ اس کو لگائیں گے تو یہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ لانگ ٹرم کے لیے یوز کریں گے تو وہ بالکل ہی جو ہے وہ ڈس اپیئر ہو جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ ایلو ویرا جیل جو ہے وہ لازمی پابندی کے ساتھ دن میں 4 یا 5 مرتبہ آپ نے جہاں پہ اسٹیچ مارکس لگے ہوئے ہیں وہاں پر لگانی ہے۔ آپ ڈائریکٹلی جو ہے وہ جو اس کا لیو ہے اس کو آپ اسکریپ کریں اور اس کو ڈائریکٹلی جو ہے وہ آپ اپنی فیس پہ بھی لگا سکتے ہیں، اور یا پھر جو ہے اس کی جیل نکال کے جہاں اسٹیچز لگے ہوئے ہیں وہاں پر بھی آپ اس کو لگا سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ 9واں مسئلہ، جوڑوں کے درد کے لیے۔ روزانہ 1 چمچ ایلو ویرا کا گودا کھانا ہے آپ نے، تو آہستہ آہستہ آپ کے جوڑوں کا درد جو ہے وہ دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ اس کا ذائقہ اچھا نہیں ہوتا، لیکن اس لیے آپ اس کو چبائیں نہیں بلکہ دوائی کی طرح جو ہے وہ منہ میں رکھیں اس کی جیل کو، اور پانی کے ساتھ جو ہے وہ آپ اس کو نگل لیں، اور آپ نے جو ہے وہ اس کو روزانہ جو ہے وہ کم از کم جو ہے وہ روزانہ لے لیں اس کو، لیکن کم کوانٹٹی میں آپ نے لینا ہے۔ نمبر 10، قبض اور بواسیر کے لیے۔ رات سونے سے قبل 2 چمچ ایلو ویرا کا گودا آپ نے کھانا ہے، اس سے قبض اور بواسیر دونوں کے مسائل جو ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ یہ جو آخری 2 مسئلے میں نے شیئر کی ہیں، جوڑوں کے درد کے لیے اور قبض اور بواسیر کے لیے، ان دونوں میں جو ہے آپ نے ایلو ویرا جیل کو جو ہے وہ کھانا ہے۔ تو آپ اپنی عمر کے حساب سے جو ہے وہ جیل کا استعمال کریں۔ اگر جو ہے وہ عمر زیادہ ہے تو آپ تھوڑی سی زیادہ بھی کھا سکتے ہیں، اگر بچے ہیں تو ان کو بالکل بھی جو ہے وہ نہ کھلائیں۔ لیکن پھر بھی اگر آپ کو مزید کسی ایڈوائس کی ضرورت ہے تو ڈسکرپشن میں دیے ہوئے ہیں لنکس میں آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کے لیے آیا بہتر ہے کھانا یا نہیں۔ امید ہے آپ کو میری یہ ویڈیو بھی اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا بالکل بھی نہیں بھولیے گا۔ شکریہ۔